سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 8.3 حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی۔ حضرت سلمہ کے پہلے خاوند کا نام حضرت ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ آپ دونوں نے پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر آپ نے سب سے پہلے مدینہ ہجرت کی۔ آپ کی مدینہ ہجرت کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ حضرت ابو سلمہ سے آپ کے 4 بچے تھے۔ حضرت ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ حضرت سلمہ بہت ذہین اور سمجھدار عورت تھیں۔ جب حضرت ابو سلمہ زخمی ہوئے تو سلمہ نے ان سے کہا، ہم میں سے جو بھی جنت جائے گا اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آئیے کہ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ ایک کی وفات کے بعد دوسرا شادی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا تم میری بات مانو گی؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ تم میرے بعد ضرور شادی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور پہلے سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنی وفات سے پہلے یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ حضرت سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو اسے نہ غمگین کرے اور نہ تکلیف دے۔ حضرت سلمہ نے اپنے خاوند کی وفات پر وہی دعا پڑھی جو ان کے خاوند نے بتائی تھی، اور عدت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے ان سے شادی کرنی چاہی تو آپ نے انکار کر دیا، سلمہ نے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر کو بھی سلمہ نے انکار کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تجویز پیش کی۔ حضرت سلمہ نے عرض کیا، یہ میرے لیے سعادت ہوگی، لیکن میرے لیے 3 مشکلات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اور بھی بیویاں ہیں اور میرے اندر دوسری عورتوں کے لیے حسد ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور اس طرح اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عمر میں بڑی ہوں۔ تیسری بات یہ میرے کئی بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات کے لیے میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری بات کے بارے میں یہ ہے کہ مجھے بھی یہی بیماری ہے، یعنی میں تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں۔ تیسری بات کے بارے میں یہ ہے کہ تمہاری اولاد میری اولاد ہوگی۔ اس پر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو گئیں۔ یہ شادی رمضان یا شوال 4 ہجری میں ہوئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ معاملہ فہمی اور اپنی فراست کے لیے بہت مشہور ہیں۔ مثلا آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بس مباحثہ کیے بغیر اپنے سر کے بال منڈوا لیں اور قربانی دیں، تو صحابہ کرام خود بخود آپ کی اطاعت کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔
یہ آپ کی معاملہ فہمی اور فراست کی مثال ہے۔ آپ نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں سب آیات کریمہ صرف مردوں کو مخاطب کرتی ہیں، عورتوں کو کیوں نہیں کرتی؟ یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی میں ہے۔ اس پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سے 35 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست گو مرد اور راست گو عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کسی بھی نیک عمل کا ثواب مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ کسی بھی نیک عمل کا ثواب مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے، اور گو میراث میں عورت کا حصہ مرد کی نسبت نصف ہے، لیکن نیک عمل کے اجر میں نہیں، بلکہ دونوں کا اجر یکساں ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث یعنی تقریباً 378 حدیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے 13 متفقہ علیہ ہیں۔ سلمہ رضی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عورتوں کو مردوں کی نسبت نصف میراث کیوں ملتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 32 نازل فرمائی: اور اس چیز کی ہوس مت کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں پر ثواب ان کے اعمال کا اور مردوں کے لیے ثواب ان کے اعمال کا اور عورتوں کے لیے ثواب ہے ان کے اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ ہجرت کے بارے میں آیات میں عورتوں کا کہیں ذکر نہیں، تو پھر یہ وہی نازل ہوئی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 195۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں یعنی اللہ تم میں سے کسی نیک کام کرنے والے کے لیے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تاکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ دوبارہ ترجمہ عرض ہے: پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں اللہ تم میں سے کسی نیک کام کرنے والے کے لیے کام کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو، اس لیے حکم بھی دونوں کے لیے ایک ہے۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیوں ان سے دور کر دوں گا، اور ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہے بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہتر بدلہ ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ آپ سب سے آخری المومنات تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ آپ جنت البقیع میں
آرام فرما ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلند فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔